الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لله ما في السماوات وما في الأرض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے. او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اس کو. یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا تمہارا اس کے ساتھ اللہ تعالی. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو اتارا گیا آپ کی طرف رب کی جانب سے، اور باقی ایمان والے بھی. کل آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ کے ساتھ. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ. ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ. لا نفرق بین احد من رسلہ، کہتے ہیں کہ ہم نہیں جدائی کرتے کسی ایک کے درمیان بھی اس کے رسولوں میں سے. وقالو، اور یہ بھی انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. غفرانک ربنا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع آیت نمبر 284 اور 285 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا
سورۃ البقرہ میں مختلف مسائل بیان ہوئے، مختلف احکامات بیان ہوئے، معاملات سے متعلق بھی، عبادات سے متعلق بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے احکامات اللہ نے کیوں نازل کیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جب سب اللہ کا ہے تو اس لیے حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ اس لیے جو احکامات اللہ نے نازل کیے آپ نے سنے، ان پر عمل کرو، کیونکہ یہ عام کسی انسان کا حکم نہیں، یہ رب العالمین کا حکم ہے جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ تو کائنات میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک مقام پر یوں چیلنج دیتے ہیں، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یا جتنی بھی کائنات ہے یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، سو تم دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کیا بنایا ہے۔ کائنات کے کسی حصے پر، کسی ذرے پر، کسی کاغذ، کسی پتھر کے ٹکڑے پر، کسی گھاس کے تنکے پر، کسی زمین کے حصے پر ہاتھ رکھ کے کہو نا کہ یہ اللہ کا نہیں کسی اور کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کوئی حصہ تمہیں نظر نہیں آئے گا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ اللہ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ساری کائنات کس کی ہے جی؟ اللہ۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، منی کے قطرے سے جو انسان کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتا ہے، بتاؤ نا یہ قطرے سے انسان کے اعضاء بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہی کا ہے نا سب کچھ۔ پھر اللہ یوں چیلنج دیتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو اور کاشتکاری کے تمہارے لہلاتے کھیت نظر آتے ہیں، ابھی کل تک تو زمیندار اتنے پریشان تھے، بارشیں نہیں ہو رہی، فصلوں کا کیا بنے گا، اور آج اللہ نے پانی پانی کر دیا۔ افرأیتم ما تحرثون، یہ جو کاشتکاری تم کرتے ہو، بتاؤ نا زمین سے تم نکال کر لاتے ہو بیج کو اور تم یہ لہلاتے کھیت پیدا کرتے ہو، یا میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہوں؟ اور علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، ایسے سٹے موتیوں کی طرح بھرے ہوئی ہیں، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، کبھی ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے، کبھی بہار بن کے آ رہا ہے، کبھی شدید گرمی کی صورت میں آ رہا ہے، کس کی تبدیلیاں ہیں؟ اللہ ہی کی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا۔ سورۃ الواقعہ میں پھر اللہ ایک اور سوال کرتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون،
بتاؤ نا بادلوں سے تم برساتے ہو یا میں اللہ کریم برسانے والا ہوں؟ اللہ 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 کے علاوہ ایک قطرہ بھی کوئی برسا نہیں سکتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اس لیے فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو اپنے دل کی بات کو، او تخفوہ یا چھپا کر رکھو اس کو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، سو جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ کے لیے ظاہر اور باطن سب برابر ہے، تم دل کے اندر کوئی باتیں چھپا کر رکھو اللہ ان کو بھی جانتا ہے، ظاہر کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آیا جب یہ آیات نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ نماز کا حکم ملا ہم نے ادا کی، زکوٰۃ کا حکم ملا ہم نے ادا کی، حج کا حکم ملا ہم نے ادا کی، جہاد کا حکم ملا ہم تلواریں اٹھا کر میدان میں چلے گئے، جو اللہ کریم حکم دیتے گئے ہم پورا کرتے چلے گئے، لیکن یا رسول اللہ یہ بات تو بڑی مشکل لگتی ہے کہ دل کے اندر خیال پیدا ہو، اس پہ بھی اگر اللہ تعالیٰ حساب لے پھر تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طرح کیوں نہیں کہتے ہو، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اے اللہ تیرے کسی حکم کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ نبی پاک کے صحابہ نے جب یہ بات کہیں، اللہ نے اگلی آیت جو ہمارے کل کے سبق میں آ رہی ہے وہ نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ تم دل کے اندر خود برا نہ سوچو، خیالات اللہ خود معاف فرما دے گا۔ وسوسے جو خیال ہوتے ہیں نا یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا، خود جان بوجھ کے دل کے اندر غلط باتیں چھپا چھپا کر کے نہ رکھو، دل کے اندر بغض نہ پال کے رکھو، دل کے اندر حسد نہ پال کے رکھو، دل کے اندر کوئی غیر اللہ پر ایمان اور یقین پال کر نہ رکھو، ورنہ خیالات جو آ گئے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تم جان بوجھ کر جو دل میں چھپاؤ گے اللہ اس پر ضرور پکڑے گا۔ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او تخفو، تم ظاہر کرو جو دلوں میں ہے یا دلوں کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس سے باز پرس کرے گا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، مرضیوں کا مالک ہے۔ اس لیے ہر انسان کو مغفرت اور بخشش کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جتنے احکامات بھی بیان ہوئے، آمن الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ، جو ان پر نازل کیا گیا رب کی جانب سے، اللہ کے نبی بھی ایمان لائے، والمؤمنون، اور باقی مومن بھی ایمان لائے۔ ایمان والے بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے سارے حکم مانتے ہیں، اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں میں بھی اللہ کے سارے حکم مانتا ہوں، نبی پاک بھی ماننے والے، نبی پاک کی امت بھی ماننے والی، جتنے بھی احکامات ہیں کسی حکم کے بارے میں کوئی مومن یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا۔ عمل میں کوتاہی شاید ہو جائے لیکن ایمان میں کبھی کوتاہی برداشت نہیں ہے، ذرا بھر بھی ایمان پورے احکامات پر رکھنا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، سارا حکم سارے احکامات ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک حکم کا انکار نہیں کرتے۔ اب تھوڑا اجمال تھا پہلے کہ نبی پاک بھی مانتے ہیں، ایمان والے بھی مانتے ہیں، اب تھوڑی آگے تفصیل ہے کس کو مانتے ہیں۔ کل آمن باللہ،
سب مانتے ہیں اللہ کو. کس کو مانتے ہیں جی؟ اللہ کو. اللہ کو تو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، عرب کے مشرک بھی مانتے تھے، لیکن نبی پاک اور آپ کے امتی کیسے مانتے ہیں؟ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں. اللہ کی توحید کو، اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، یعنی اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. بیٹوں سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے، حسب اور نسب سے پاک ہے، مثل اور مثال سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. قل هو اللہ احد، ایسا ایک ہے کہ دوسرے کی کوئی گنجائش بھی کوئی نہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، اس طرح اللہ کو مانتے ہیں. اور کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی سہارا ہمارا کوئی نہیں ہے. تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون. حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون. موسیٰ جیسے غش کھائے، تیرا کرے نظارہ کون. یہ دنیا دار تو اندھے ہیں، سمجھے تیرا اشارہ کون. حشر میں ہوگا یہ معلوم، جیتا کون ہے ہارا کون. کر لو نیکی موقع ہے، آئے گا یہاں دوبارہ کون. حق کی رب نے توفیق دی، گیلانی بیچارہ کون. اس لیے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سب اللہ پر یعنی اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں. وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے فرشتوں کا احترام کرتے ہیں، کسی ایک فرشتے کی بے ادبی جائز نہیں ہے. وکتبہ، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب سے افضل کتاب قرآن مقدس کو مانتے ہیں. ورسلہ، سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی ایک رسول کے درمیان میں جدائی نہیں ڈالتے. جیسا کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عزیر علیہ السلام کو مانا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. ہم اس طرح نہیں کرتے. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول کا انکار نہیں کرتے. ہم آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم کسی ایک رسول کا انکار نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں چھٹے پارے میں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. بعض لوگ کہتے ہیں بعض نبیوں کو تو ہم مانتے ہیں، بعض نبیوں کا انکار کرتے ہیں، بعض کا احترام کرتے ہیں، بعض کا احترام ہم سے نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، جو میرے بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں، میرے ہاں یہ پکے کافر ہیں. ایمان والے وہی ہوں گے جو سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے، کسی ایک نبی کی بے ادبی جائز نہیں. اس میں فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی ایک رسول کے درمیان بھی جدائی نہیں ڈالتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور اہل ایمان یوں کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کے لیے بھی تیار ہو گئے. ایک دفعہ سارے کہو سمعنا واطعنا. اہل ایمان یوں کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سنا بھی ہم نے اور مانتے بھی ہیں یا اللہ، تیرے کسی حکم کا ہم انکار نہیں کرتے، کسی حکم کے بارے میں یوں نہیں کہتے کہ بڑا سخت ہے جی ہم سے عمل نہیں ہوتا. نا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے رب ہمارے، اگر عمل میں کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما. باقی سمعنا واطعنا، ہم تیار ہیں عمل کے لیے، لیکن غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار، کوتاہیاں ضرور ہیں، کمیاں ضرور ہیں، تو اس سے تیری مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری طرف یا اللہ ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اس کے علاوہ ٹھکانہ جو کوئی نہیں ہے، کہیں جانے کی اور جگہ جو کوئی، جانا جو تیرے پاس ہے میرے مالک. اس لیے تیری ہر بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. کمی کوتاہی ہو جائے تو یا اللہ
تجھ سے بخشش کا سوال بھی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ اس کو تو حساب لے گا تمہارا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو اتارا گیا آپ کی جانب رب کی طرف سے، والمؤمنون اور باقی ایمان والے بھی، کل آمن باللہ سب ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ ورسلہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ، لا نفرق بین احد من رسلہ ہم جدائی نہیں ڈالتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے، وقالوا سمعنا واطعنا اور کہا انہوں نے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اے رب ہمارے، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا